السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 96 میں آپ سب کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ صاحب قرآن کے والدین کو جو ہے لباس ہوگا تو کیسا ہوگا، آئیے دیکھتے ہیں۔ یعنی جو قرآن پڑھنے والے ہیں نا، اس کا علم حاصل کرنے والے وہ جو لوگ ہیں نا، ان کا ایک خاص قسم کا لباس ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صاحب قرآن کے والدین کو ایسا لباس پہنایا جائے گا کہ وہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے نا، اس سب سے اس کے سامنے سب کچھ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی، اور یہ ان کی اولاد کے قرآن سیکھنے کی وجہ سے ہوگا۔ یعنی ایسا لباس ان کو قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ پہنائیں گے کہ اس سب کے سامنے پوری دنیا کی تمام چیزیں کیا ہو جائیں گی، پھیکی ہو جائیں گی۔ یہ مستدرک حاکم 2086 کی حدیث تھی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، جو قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں، علم حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک اللہ کیا بہت بڑا رتبہ ہے، اور ان کے والدین کے لیے بھی بہت بڑا رتبہ ہے، کیونکہ ان کی جب اولاد نیک ہوئی، اور اولاد جب نیک ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے، وہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے نا۔ ان کی عزتیں بڑھیں گی انشاءاللہ، آخرت میں جنت میں درجات کی بلندی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ایسے لباس سے نوازیں گے کہ پوری دنیا جگمگائے گی، سب کچھ پھیکا پڑ جائے گا دنیا کا ہر چیز۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے والدین کو بھی قیامت کے دن اس لباس سے عطا فرمائے، اور جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہم سب کے بچوں کو بھی ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ اعراف، آیت 80 to 87۔ آیت نمبر 80 دیکھیے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور لوط کو بھیجا کہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں کسی نے بھی نہیں کی۔ تو یہاں سے لوط علیہ السلام کا واقعہ کا آغاز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 80 سے 84 تک حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعے کا بیان ہوا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام ہاران بن آجر کے بیٹے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ان پر ایمان لانے کے بعد ہجرت کر کے ان کے ساتھ شام چلے گئے، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ شام چلے گئے تھے، لیکن بعد میں وادی اردن کی جو بستی سدوم میں انہوں نے قیام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی بستی والوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی جو تعداد 40 لاکھ تھی، اور کفر اور شرک کے علاوہ وہ ہومو سیکس یعنی لواطت جیسی خبیث ترین اخلاقی بیماری میں مبتلا تھے، جو بیماری ان سے پہلے دنیا میں کسی میں نہیں پائی جاتی تھی۔ جیسے آیت میں ہے نا کہ انہوں نے ایسی بیماری، ان کو ایسی یہ چیز لگ گئی تھی، ایسی یہ خراب خبیث چیز لگی ہوئی تھی کہ دنیا میں تمام جہان والوں میں سے کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا تھا۔ عمر بن دینار کہتے ہیں کہ قوم لوط سے پہلے دنیا میں کسی مرد نے مرد کے ساتھ اپنی خواہش پوری نہیں کی تھی۔ یعنی اس کام کو ایجاد کرنے والے کون لوگ تھے؟ قوم لوط تھی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اس چیز کو جنم دیا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 82۔ بے شک تم جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو، بلکہ تم لوگ تو حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہو۔ تو یہ جو مکالمہ ہے، یہ بات کون کر رہا ہے؟ یہ لوط علیہ السلام اپنی قوم سے بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ اور لوط علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کہ تم اے میری قوم، تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو کہ دنیا والوں میں تم سے پہلے یہ چیز کسی نے بھی نہیں کی،
اور تم ایسی چیز سے اپنی خواہشات نفس پورا کرتے ہو، اور اللہ نے تو تمہیں عورتوں کے لیے بنایا ہے نا، مرد کو عورت کے لیے بنایا گیا، اسی سے نسل انسانی کی وقع ہوتی ہے نا، آگے نسلیں بڑھتی ہیں۔ اور پھر وہ کیا کرتے تھے، مرد کے پاس جاتے تھے، تو یہ کیا ہے، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی جنسی خواہشات پوری کرتے تھے۔ تو یہ کیا ہے، انتم قوم مسرفون، تم لوگ کیا ہو، حد سے بڑھ جانے والے ہو۔ تو جو لوط علیہ السلام تھے وہ اپنی قوم کو بہت سمجھاتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور اس مرض سے بھی نجات دلانے کی بہت کوشش کی، یعنی کہ جو ہوم سیکشولیٹی ان کے اندر گھر کر گئی تھی، تو اس سے انہوں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ان کی ایک نہیں سنی، ان کا مذاق اڑایا یہاں تک کہ، اور حضرت لوط علیہ السلام کو یہاں تک کہ کہا کہ اس بستی سے ہم تمہیں نکال دیتے ہیں، ان کو نکال دینے کی بھی دھمکی دی۔ آیت نمبر 83 دیکھیے۔ آیت 82، اور ان کی قوم کا جواب تھا کہ اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ بولے کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی اس بستی سے، کہ یہ لوگ اپنے آپ کو بہت پاک صاف بننا چاہتے ہیں۔ تو قوم والوں نے شعیب علیہ السلام کو یہ جواب دیا، ٹھیک ہے۔ جب شعیب علیہ السلام نے ان کی برائی کو چھڑانے کی بہت کوشش کی اور ان کو سمجھایا کہ تم یہ خرابی کرتے ہو، دنیا میں کسی نے نہیں کیا، تم ایسی چیز کرتے ہو جو بالکل فطرت کے خلاف ہے، اللہ کے نافرمانی ہے، بہت بڑی خباثت ہے۔ جب اپنی قوم کو روکا، انہوں نے تقریباً ان کی جو کوانٹیٹی تھی، ان کی جو تعداد تھی وہ کتنی تھی، 40 لاکھ قریب تھی نا، اتنی بڑی تعداد۔ آپ سوچیں کہ ہر شخص وہ یہی چیز کر رہا ہے۔ تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو ہے وہ اپنی جو پاپولیشن ہے وہ بڑھانا نہیں چاہتے تھے، اسی لیے وہ عورتوں کے پاس نہ جا کے مردوں سے اپنی خواہشات پوری کرنا چاہتے تھے، اور ان کو اس میں مزہ بھی آنے لگا تھا۔ تو کہا جاتا ہے کہ تفسیری روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ دراصل ان کے یہاں جو مہمان آتے تھے تو یہ مہمانوں کو ہی لوٹ پاٹ کر کے انہی کے ساتھ غلط حرکت کرتے تھے۔ تو انشاءاللہ اس کے بارے میں ڈیٹیل میں ہم لوگ آگے، اور بھی ہے قرآن میں تفصیلی روایات صورتوں میں، تو وہ اس کے بارے میں ہم لوگ انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو یہ ایسی قوم تھی کہ انہوں نے اپنی ان کی طرف جو نبی تھے، انہوں نے ان کو برائی سے جب روکا اور اچھائی کا حکم دیا، تو انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ کیا انہوں نے بات کہی کہ نا ایسے لوگوں کو نا اپنی بستی سے ہی نکال دینا چاہیے، ہمیں ان سے چھٹکارا حاصل کر لینا چاہیے، اور کیا ہے، یہ تو اپنے آپ کو بہت پاک صاف بنتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے معاشرے میں، تو جب بھی کوئی جو لوگ ایسے کھڑے ہوتے ہیں جو برائی کو روکتے ہیں اور اچھائی کا حکم دیتے ہیں، تو ان کی قوم جو ہے ان کو پسند نہیں کرتی، کیونکہ وہ برائی میں اتنی زیادہ ملوث ہو چکی ہوتی ہے نا، ان کو اچھائی کی جو باتیں ہیں وہ پسند نہیں آتی ہیں، اور وہ برائی کی طرف بالکل ان کی رگ رگ میں سما چکتی ہے۔ آیت دیکھیں، آیت ہے 83، پھر ہم نے انہیں ان کے گھر والوں کو چھٹکارا دے دیا سوائے ان کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ تو یہ جو ان کی جو بیوی تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی جو وائف تھی، وہ دراصل ان کی جو بیوی ایسی تھی نا کہ وہ ایمان نہیں لائی تھی، لوط علیہ السلام پر وہ ایمان نہیں لائی تھی، بلکہ وہ اپنی ہی قوم کے دین پر تھیں، اور وہ اپنی قوم کے جو لوگ تھے نا، لوگوں کو حضرت لوط علیہ السلام کے خلاف اکساتی رہتی تھیں، ٹھیک ہے۔ تو لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھی اپنی ہی قوم کے لوگوں کو حضرت لوط علیہ السلام کے خلاف اکساتی تھیں، اور اشاروں کے ساتھ لوط علیہ السلام کے پاس آنے والے مہمانوں کے بارے میں بھی انہیں وہ خبر دے دیتی تھیں۔ تو بتایا تھا نا آپ کو کہ جب جو وہاں پہ مہمان آتے تھے، ان کے جو گاؤں تھا یا جو جگہ تھی سدوم میں، تو وہاں پہ جو مہمان آتے تھے وہ مہمانوں کو ہی پکڑ کے انہی کے ساتھ وہ خبائث والی جو حرکتیں ہیں وہ کرتے تھے۔ تو گھروں میں جو آنے والے مہمان تک کی وہ نہیں چھوڑتے تھے، تو مہمان جو گھر میں آتے تھے تو ان کے ساتھ بھی وہ بری باتیں کرتے تھے۔ تو گھر میں آنے والے مہمان کے بارے میں جو خبر دینے والی جو کون تھی، لوط علیہ السلام کی وائف تھی، گھر کے راز کس کو بتانے والی تھی، قوم کو۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب لوط علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنے گھر والوں کو لے کر راتوں رات یہاں سے نکل جائیں، تو انہیں یہ بھی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے اس پلاننگ کے بارے میں اپنی بیوی کو نہ بتائیں اور نہ ہی اسے اپنے ساتھ میں لیں۔ تو ان کی جو بیوی تھی نا، وہ دراصل ایمان نہیں لائی تھی اور اپنے قوم کی برائی میں ان کا ساتھ دیتی تھی، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی جو وائف تھی ان کو بھی کیا عذاب پانے والوں میں ملوث کر دیا، شامل کر دیا۔ آیت
84 دیکھیے. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ. اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارشیں برسائی، چنانچہ دیکھ لیجئے کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا. تو وہی ہوتا ہے، ہمیشہ صدیوں سے وہی چیز چلی آ رہی ہے کہ جب کفار یا منافقین یا مشرکین یا حد سے تجاوز کرنے والی جو قوم ہوگی، جب بھی اپنے نبیوں کی بات نہیں مانے گی اور نبی ان کو سمجھائیں گے، ان کی اصلاح کرائیں گے، ان کے اصلاح کا انتظام کرایا گیا، سب کچھ کیا گیا، لیکن انہوں نے اپنے انبیاء کی بات نہیں مانی، اور ان کے لیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ عذاب نازل فرما دیا. تو چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سدوم اور ان کے جو عمرہ جو بستیاں ہیں اس پر آگ کی بارش کر دی. ٹھیک ہے، سدوم اور عمرہ بستیوں پر آگ کی بارش کر دی، پھر انہیں الٹ دیا، اور جس سے تمام کے تمام لوگ جو ہے ہلاک ہو گئے. اسی جگہ کو آج کیا کہتے ہیں؟ اس جگہ کا نام آج ہم جس کو جانتے ہیں ڈیڈ سی کے نام سے، بحر میت کہا جاتا ہے اس کو. ٹھیک ہے، انگلش میں ڈیڈ سی لوگ کہتے ہیں اور اردو میں بحر میت کہا جاتا ہے. اور حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو چند مومن جو بچ گئے تھے، وہ اللہ کے حکم سے کیا ہوئے؟ پہلے ہی بستی سے وہ باہر نکل گئے تھے. پھر وہاں پہ کیا ہوا؟ عذاب آ گیا. عذاب میں ساری قوم کیا ہوئی؟ پکڑ لی گئی، اس کا مواخذہ ہو گیا. تو آج بہت سے جو لوگ ہیں، جو ایڈونچرس ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں، تو وہ آج جاتے ہیں ان جگہوں پہ. کچھ مومنین بھی جاتے ہیں، کچھ غیر مشرکین لوگ بھی جاتے ہیں، جو مشرکین لوگ بھی جاتے ہیں. لیکن فرق کیا؟ آپ دیکھیں کہ جو مومنین جاتے ہیں ان جگہوں پہ، اللہ کی عبرت حاصل کرنے جاتے ہیں، نصیحتیں حاصل کرنے جاتے ہیں نا، اور واقعات کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ کل ہم نے کیا پڑھا تھا کہ فوراً وہاں سے چلے بھی جاتے ہیں، پکنک نہیں بنا کے وہاں پہ ٹھہر جاتے ہیں نا. لیکن جو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ پکنک بناتے ہیں، وہاں پہ اسٹاپیج کرتے ہیں، 3 دن 4 دن وہاں پہ رہتے ہیں، اپنا سب کچھ وہاں پہ ان کا پروگرام ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ کل ہم لوگوں نے حدیث میں پڑھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی فرمایا تھا کہ تم جب بھی عذاب کی جگہوں پر جب آؤ نا، تو فوراً وہاں سے نکل جاؤ، فوراً، کیونکہ کبھی بھی تمہارے اوپر وہ عذاب آ سکتا ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان جگہوں کو آج تک بھی آباد نہیں کیا. تو آج بھی بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں ان جگہوں پر جاتے ہیں پکنک کے لیے. آیت اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جیسے امریکہ ہے، جیسے آج جو ہے نا امریکہ ہے اور یوروپ ہے، بہت سی جو قوم ہے نا، انہوں نے آج ہم جنس پرستی کو جائز قرار دے دیا ہے نا. آپ دیکھیں کہ سب نے کیا کیا ہے؟ ایک قانون بنا دیا، ایک لاء بنا دیا ہے کہ مرد مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، عورت عورت کے ساتھ شادی کر سکتی ہے نا. اور یہ جو کام کرتے تھے نا، جو عمل قوم لوط یہ جو حرکت کرتے تھے، آج دراصل کیا ہے؟ آپ یہ سوچیں کہ اس چیز کا آج یہ قانون بنا دیا گیا، ہم جنس پرستی کا قانون ہے، شادیاں ہو رہی ہیں، قانون بنا دیا گیا ہے. اب یہ قانون بن گیا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ مرد سے مرد اور عورت سے عورت شادی کر سکتے ہیں، ہے نا. تو کتنی بڑی بے حیائی ہے نا، فحشا. ایک قوم نے کیا تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو پورا غرق کر دیا، نیست نابود کر دیا، پتھروں کی بارش کر دی. مسلسل ان پہ پتھروں کی بارش ہوئی، اور یہاں تک کہ ان کی جو زمین تھی تلپٹ کر دی گئی. پھر اوپر سے پھر پتھر اللہ تعالیٰ نے برسائے، اور اتنی بارش برسائی کہ وہ کیا ہوا؟ سب کے سب غرق کر دیے گئے، پتھروں کے بنا دیے گئے. آپ دیکھیں کتنی بڑی حماقت تھی ان کی. اور آج کیا ہے؟ آج کے مسلمان، آج کے قوم، آج کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس طریقے کے کہ ہم جنس پرستی کے انہوں نے قانون بنائے ہیں. تقریباً امریکہ اور یوروپ میں نا ان لوگوں نے کیا بنائے ہیں؟ ایسے قانون بنائے ہیں تاکہ، اور جنہوں نے بنایا وہ انہوں نے اس لیے بنایا تاکہ الیکشن میں ان کا سلیکشن ہو جائے. اس لیے انہوں نے یہ قانون بنا دیے کہ ہم تم کو ایسے قانون دیں گے تاکہ تم شادیاں کر سکتے ہو آپس میں. تو ان کو باقاعدہ بہت زیادہ ووٹنگ میں وہ جیت بھی گئے جب انہوں نے ایسے ایسے چارے ڈالے. اور اسی لیے آج وہاں پہ قانون بن گئے ہیں کہ مرد مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے اور عورت عورت کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں. اب ان کی ساری کوششیں یہ ہیں کہ مسلم معاشرے میں بھی اس جو ہے کام کو جرم نہ سمجھا جائے، بہت بڑی چیز نہ سمجھی جائے. اور سارے یہ ان کی یہی کوشش ہے کہ مسلمان بھی اس سے کیا کرے؟ اسے برا نہ سمجھے. تو اللہ تبارک تعالیٰ مسلمانوں کو حق پہ قائم رکھے، اور ان کو جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے سے کفار کی اور اللہ تعالیٰ سے اعلانیہ بغاوت کو کچلنے کی توفیق کو بھی عطا فرمائے.
تو آپ دیکھیں کہ آج بہت کوشش ان کی ہے کہ جاری ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو جب غرق کر دیا، نیست نابود کر دیا، پتھروں کی بارش کر دی. آپ دیکھیں ان کی دراصل کیا تھا، یہ کام کر رہے تھے نا، یہ بہت ملعون کام تھا. اسلام کی نظر میں لواطت یعنی ہومو سیکس ایک بہت بڑا گناہ ہے. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں گناہوں میں سے صرف شرک اور زنا اور لواطت کو نجس اور خبیث بتایا ہے. ایک دوسری جگہ لکھا ہے کہ زنا اور لواطت کی نجاست دوسری نجاستوں سے بڑھ کر ہے. اس بیماری کی دنیاوی سزا کے بارے میں احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، حاکم اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگ کسی کو لواطت کرتے ہوئے پاؤ تو فاعل یعنی کام کرنے والے کو، مفعول یعنی کام کرانے والے کو، دونوں کو قتل کر دو. ٹھیک ہے، تو دونوں کو قتل کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لوتی کو، یعنی کہ جو یہ کام کر رہا ہے نا لواطت کا، جس نے کام کیا، تو اس کو پہاڑ سے نیچے گرا دیا جائے. اس کے بعد اس پر پتھروں کی بارش کی جائے گی یہاں تک کہ وہ موت کے گھاٹ اتار دیا جائے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اسے رجم یعنی پتھر مار مار کر ختم کر دیا جائے، چاہے وہ شادی شدہ ہو یا چاہے وہ غیر شادی شدہ ہو. بعض دوسرے لوگوں نے بھی کہا ہے کہ اس کا حکم زانی کے حکم کے جیسا ہی، یعنی اگر شادی شدہ ہوگا تو رجم کر دیا جائے گا، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے. اتنی بڑی اس کی سزا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر مرد عورت کے ساتھ یہ کام کرتا ہے نا، اکثر جو الٹریٹ جسے کہتے ہیں، ان ایجوکیٹڈ، جنہیں اسلام کی کوئی نالج نہیں ہے، جنہیں قرآن اور حدیث کا کوئی نالج نہیں ہے، تو وہ اکثر ہسبینڈس لوگ اپنے وائف کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں. تو وہ کیا ہے، جس عورت سے وہ یہ کام کر رہا ہے تو وہ جو عمل قوم لوط ہے تو وہ دراصل کیا ہے، وہ ملعون ہے. اگر شوہر عورت سے یہ کام کرتا ہے تو وہ کیا ہے، وہ ملعون ہے، جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. یعنی عورتوں کے دبر یعنی پیچھے کے راستے سے اگر خواہش پوری کرنا بھی کیا دراصل ایک لواطت کی قسم ہے، اور ایسا کرنا علماء کے نزدیک کیا ہے، حرام ہے، گناہ ہے. آپ دیکھیں کوئی بھی کسی کے ذریعے سے کرے، اگر وہ چاہے مرد مرد کے ساتھ کرتا ہے یا عورت عورت کے ساتھ ایسے ہوم سیکشوالٹی کرتی ہیں، یا عورت مرد کا ایسا جو فطرت کے خلاف جو یہ ہوتا ہے کام، تو پھر دراصل کیا ہے، یہ سب بہت بڑے گناہ ہیں. ان سے بہت بچنے کی بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. اور دراصل یہ کب ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، جب انسان قرآن اور سنت سے بہت دور ہوتا ہے، اور جب وہ اس دنیا کے رنگینیوں میں کھویا ہوا ہوتا ہے، اور دنیا ہی کی جو ہے نا سب کچھ پڑا رہتا ہے، اور ٹی وی، فلمیں، ڈرامے وغیرہ کے چکروں میں جب پڑا رہے گا تو انسان کیا ہے، بے راہ ہو جاتا ہے. اس کو صحیح غلط اور حق اور باطل میں کوئی سمجھ اور بوجھ بھی نہیں ہوتی نا، اس لیے وہ ایسے حرکتوں میں ملوث ہو جاتا ہے. تو ہوم سیکشوالٹی ہے یا مرد کے ساتھ یا عورت کے ساتھ جو بھی تعلق ہے نا، وہ اسلام میں دراصل کیا ہے، حرام ہے. یعنی فزیکل ریلیشن یہ جو ہے تو اس پر نا تعزیر جاری کی گئی ہے. یعنی قاضی کو اختیار بھی دیا گیا کہ اگر ایسے مجرم پکڑے جائیں تو کیا کریں گے وہ. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے کہ بستی کے سب سے اونچی عمارت پر ان کو دونوں کو کھڑا کر کے دھکا دے دیا جائے اور نیچے پھینک دیا جائے، اور اوپر سے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی جائے. تو یہ کس کا فتویٰ ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فتویٰ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا، تو اس لیے ہمیں کوئی واضح دلیل نہیں ملتی. لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے جو اجتہاد کی روشنی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے جو فطرت سے بالکل ہٹی ہوئی چیز ہے نا. تو جب آپ دیکھیں خود ہی آپ غور کریں کہ اب مرد کے پاس چلا گیا، عورتیں بچی، عورتیں کس کے پاس جائیں گی؟ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر وہ چیز، ہر مطلب مرد کے اندر یا عورت کے اندر وہ جنسی خواہشات رکھی ہوتی ہیں. مرد عورتوں کے پاس نہیں جائیں گے تو پھر عورت کہاں ہے، کدھر جائے گا؟ پھر وہ کیا جانوروں کے پاس جائے؟ تو وہ تو بالکل ہی فطرت کے خلاف ہے. آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے نا آج دیکھا جائے تو جانوروں سے بھی نیچے زیادہ جا کے بالکل لوویسٹ لیول پہ چلا گیا ہے، بالکل لوویسٹ جو کہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ کوئی چڑیا ہے، آپ نے چڑیا کو چڑیا کے ساتھ دیکھا ہے نا، ایسا تو نہیں کوئی چڑیا کسی پرندے کے ساتھ چلی جاتی ہو. آپ دیکھیں کہ ہر جانور اپنی فطرت پہ ہے. ایسا کوئی نہیں ہوا کہ چڑیا فیمیل ساتھ میں رہے. یا آپ دیکھیں کہ جو
جیسے ہاتھی ہیں یا ہاتھی کے ساتھ کبھی کسی نے دیکھا ایسا مطلب میل کھاتے ہوئے؟ نہیں نا. تو آپ دیکھیں کہ جانور تک کے اندر کتنی شعور اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھی، لیکن انسان کتنا بے شعور ہو گیا ہے، جسے جو جانور کی کیٹیگری سے بھی جا کے نیچے غیر گزرا ہو گیا ہے. آج اتنی بڑی جو ہے گناہوں میں لوگ ملوث ہیں، اور یہاں تک کہ اس کے قانون بنا دیے گئے ہیں نا. تو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو بتائیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ آج اس دور میں وہ جو دور چل رہا ہے بے حیائی اور فاحشہ کا ہائی لیول پہ چل رہا ہے. بازار میں ایسے ٹوائز ملتے ہیں، ایسے گڑیاں ہیں، ایسے چیزیں لوگوں نے ایجاد کر دی جن کے ذریعے سے لوگ اپنی خواہشات نفس پورا کرتے ہیں. شادی نہیں کرتے ہیں تو بھی کیا کرتے ہیں، وہ خواہشات نفس کو اس طریقے سے ٹوائز کے ذریعے سے، پروڈکٹ کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو ایسے کر کے شانت کر لیتے ہیں. تو پھر یہ کیا، دراصل یہ سب بھی کیا ہے، بہت بڑا گناہ ہے. ان سب سے بچنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی اگر اپنے انسان اپنے شرمگاہ کے ساتھ ایسی غلط حرکت کرتا ہے، غلط بات کرتا ہے، تو یہ دراصل کیا، یہ سب گناہ کا کام ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سب گناہ کے کام میں لکھا ہوا ہے. یہ ہاتھ، یہ انگلیاں، یہ ہمارے پاؤں، یہ ہمارا زبان، یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کیا بولیں گی، گواہی دیں گی ہیں. تو یہ انگلیاں جو ہیں، آج جو بہت سے لوگ ایسے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے جو شرمگاہ کی جو چیزیں ہوتی ہیں، شرمگاہ ہوتی ہیں، انہی کو ساتھ ایسے کھیل رہے ہوتے، کھلواڑ کر رہے ہوتے ہیں، یہ بولیں گی اور حساب کتاب ہوگا. اور آپ سوچیں کہ اس سے پہلے ہی سب گناہ میں انسان کے لکھ لیا گیا ہے. اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جیسے بچہ بالغ ہو اس کی فوراً شادی کر دی جائے نا. جب بچے بالغ ہو جاتے ہیں، کافی ٹائم تک ان کی شادیاں نہیں ہوتی، تو پھر کیا رزلٹ ہوتا ہے، تو بچے غلط حرکتوں میں، غلط راہوں میں، غلط راستوں پہ چلے جاتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے ذریت کی، کل مومن کل مومنات کے بچوں کی ان تمام فاحشہ، بے حیائی، برائی سے حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. آیت دیکھیے، آیت نمبر 85 ہے. اور مدین کی اور ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے میرے قوم، اللہ کی ہی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، تو تم ناپ تول پوری کر کے دیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں سدھار کے بعد خرابی نہ پیدا کرو. اور اگر تم ایمان والے ہو تو سمجھ لو کہ یہ تمہارے بات کیا ہے، حق میں بہتر ہے. اب یہاں سے شعیب علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے. آیت نمبر 85 سے آیت نمبر 93 تک کی حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے جو قوم ہیں ان لوگوں کا واقعے کا ذکر کیا گیا ہے. تو جن کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی نبی بنا کر جو بھیجے، تو مدین قبیلے کا نام تھا، جس کی جو نسبت ہے مدائن بن ابراہیم خلیل کی طرف کی جاتی ہے. حضرت شعیب علیہ السلام اسی قبیلے کے ایک شخص تھے. ٹھیک ہے، مدین قبیلے کا نام تھا جس کی نسبت مدائن بن ابراہیم خلیل کی طرف تھی، اور حضرت شعیب علیہ السلام اسی قبیلے کے ایک شخص تھے. ان کے مالک کا نام مدائن بن یشجر بن مدین تھا. ان کا شہر حجاز کے راستے میں تھا. تو ان کا جو شہر تھا وہ حجاز کے راستے میں تھا. ٹھیک ہے، تو حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، وہ شرک کے علاوہ دوسری جو سوشل جو گھنونی بیماریاں ہوتی ہیں اس میں مبتلا تھی. یہ لوگ ناپ تول میں کمی بیشی کرتے تھے، راستوں میں لوگوں کو ڈرا دھمکا کر ان کا مال چھین لیتے تھے، ان سے زبردستی ٹیکس وصول کرتے تھے. اور جو لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کی باتوں کو یا سننے کے لیے آنا چاہتے بھی تھے تو انہیں وہ راستے میں روک کر بہکا دیتے تھے. حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں توحید کی طرف بلایا اور شرک سے بھی ڈرایا، اور جو دوسری اخلاقی اور اجتماعی بیماریاں تھیں ان میں جو پائی جاتی تھی ان کی بھی برائی بیان کر کے ان سے رک جانے کی بھی ترغیب دلائی. تو یہ جو قوم تھی دراصل یہ کیا کرتی تھی، ان کی سب سے پہلی خرابی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی. فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ تم نا لوگوں کا ناپ تول صحیح سے تول کر کے دیا کرو، اور نہ تم ان کی چیزوں میں کمی کر کے دو، اور نہ تم کیا کرو، زمین پہ فساد پھیلاؤ. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اس قوم میں شرک کے ساتھ ساتھ کیا تھا، دوسری خرابی جو تھی، خاص جو خرابی ناپ تول میں کمی کرتے تھے. یعنی کہ وہ لیتے وقت زیادہ لیتے تھے، اور جب دینا ہوتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے، اس میں کمی کر دیتے تھے. اگر کوئی ان کی اس زیادتی کے خلاف
احتجاج کرتا تو مل کر اس کی بے عزتی کرتے اور اسے مارتے پیٹتے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ان کے خلاف آواز اٹھاتا تو اس کو کیا کرتے تھے وہ لوگ جو ہے مارتے پیٹتے اور اس کو ذلیل کر دیتے تھے۔ اس لیے شعیب علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ تم ناپ تول میں ہر حال میں پورا کر کے دیا کرو۔ انبیاء اور صالحین کی محنت سے دنیا میں جو اصلاح ہوئی ہے نا، اسی کے بعد شرک اور بددیانتی اور ان کے ساتھ پیدا ہونے والی برائیوں کے ذریعے سے اس میں فساد مت پھیلاؤ۔ تو جو ان کے نبی جو شعیب علیہ السلام تھے نا، انہوں نے ان کو اچھائی کی حکم دیا اور برائی سے ان کو روکا۔ اور پھر کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 86 میں، وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا وَكُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَ وَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ اور ہر راستے پر نہ بیٹھو کہ دھمکیاں دیا کرو اور اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنے لگو کہ جو ایمان اس پر رکھتا ہو، اور نہ اس راستے کو ٹیڑھا کرنے لگ جاؤ۔ اور یاد کرو یہ وقت جب کہ تم تھوڑے سے تھے، پھر اس نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور دیکھو بگاڑ پیدا کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا۔ یہ لوگ راستوں پر ناکے لگا کر لوگوں سے زبردستی ٹیکس وصول کرتے تھے، کبھی ڈرا دھمکا کر ان کی بے عزتی کرتے تھے، اور کبھی ان کا جو سب مال جو ہے اسباب چھین لیتے تھے، جبراً ان سے لے لیتے تھے۔ اگر کوئی شعیب علیہ السلام پر ایمان لانے کی طرف مائل نظر آتا تھا تو اسے ہر طرح سے وہ روکنے کی بھی کوشش کرتے تھے۔ اسلام کے احکام میں طرح طرح سے وہ خرابیاں پیدا کرتے تھے، شبہ ڈالا کرتے تھے کہ یہ سیدھا راستہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے، یہ غلط راستہ ہے۔ جیسا کہ آج کل کے بھی لوگ کام کرنے میں یہی لگے ہوئے ہیں نا کہ مسلمان کے جو بڑے بڑے جو لوگ ہیں، دانشور ہیں، پروفیسر ہیں، حکمران ہیں، جو کفار سے متاثر ہو کے اسلام کے احکامات کو کیا کہتے ہیں، وحشیانہ ثابت کرنے کی کوشش کرنے میں لگے ہی ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے وہ لوگ بھی تھے، اور وہ لوگوں میں شکوک اور شبہات اور شک پیدا کرتے تھے کہ دیکھو جو شعیب علیہ السلام ہے نا، جو دین پر ہیں وہ دراصل کیا ہے، وہ سچ نہیں ہے، وہ جھوٹ ہے۔ اسی طرح سے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، لوگوں کو غلط بات کی ترغیب دیتے تھے۔ آیت 87، اور اگر تم میں ایک گروہ ایسا ہو جو اس پر ایمان لایا ہو جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، اور ایک گروہ ایمان نہ لایا، تو صبر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ ہمارے بیچ فیصلہ کر دے، اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا اللہ ہے۔ تو الحمدللہ آج ہم لوگوں کا یہ پارہ مکمل ہو گیا، اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو کافی چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی، اور نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ آگے کا جو لیسن ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔